آج کا آدمی بھی قابل معافی ہے، لیکن اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے یہ اپنا اصول بنانا ہے، بلکہ یہ معاملات جب سامنے آئے اور مزید جو پرانی تحقیقات بھی ہیں ان کی، اس کے اوپر بھی جب دوبارہ تحقیق کی تو بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی کہ باقی ہم تو اچھے گمان میں لگے ہوئے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ دین اسلام کی خدمت ہو رہی ہے اور ہم بھی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن حقائق جب کھل کر سامنے آئے تو معلوم ہوا کہ معاملہ کب سے بگڑا ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس بہت بعد میں ہوا۔ اور یہ بھی اچھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے پہلے ہمیں اس بات کا احساس دلایا، اور ہم نے جیسا کہ ہمیں تعلیم دی گئی تھی، بلکہ فرقوں کو ہم نے اس بنیاد پہ چھوڑا تھا کہ وہاں پر خود ساختہ چیزیں تھیں، خود ساختہ تعویلات تھی، ان کو چھوڑ کر ہم جماعت حقہ میں آئے، اور یہاں پر یہ تربیت دی گئی کہ قرآن اور حدیث کوئی تیسری چیز اس میں نہیں ہوگی۔ جب دیکھا تحقیق کی تو تیسری چیزیں بھی اس میں شامل کر دی گئی ہیں۔ صحابہ کرام کے متعلق تقلید کی نسبت کرنا کہ صحابہ کرام فلاں فلاں صحابی ابو موسیٰ اشعری اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، اس معاملے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تقلید کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں، جب ہمارے بچے آج کل ہم جب یہ فرقوں سے بات کرتے ہیں تو ان کی کتاب ہدایہ پکڑ کر اس میں کہیں جماعت المسلمین نکال لیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں دیکھا آپ کی اپنی کتاب جماعت المسلمین کی تائید کر رہی ہے، تو وہ لاجواب ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو واقعی جب ہمارے اپنے مانتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں مانتے؟ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہی کتابیں کل ہماری نسلوں کے سامنے رکھی جائے گی کہ دیکھو بھئی تقلید تو تمہارے بڑے بھی مانتے تھے، یہ دیکھو کتاب خود کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تقلید کرتے تھے۔ تو مطلب ہے کہ صحابہ کرام کی توہین کا سلسلہ جو ہے وہ مسلسل جاری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان باتوں سے جو ان کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں اس سے بالکل وہ پاک ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو معاملات ہوئے وسیلے کے متعلق، سب سے بڑا مسئلہ یہ، چونکہ ہر عام آدمی کو جو جماعت میں آتا ہے تو وہ توحید کی اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے، خصوصاً جو لوگ بریلویت چھوڑ کر آتے ہیں تو وہ اس سے زیادہ واقف ہوتے ہیں کہ بھائی میں تو آیا ہی اس وجہ سے ہوں کہ وہاں پر یہ کام ہو رہا تھا۔ تو یہاں بھی ایک صاحب ہیں، یہ ادھر خانپور سائڈ کے ہیں، وہ اپنا سوال بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گزارش یہ ہے، خط بھیجا ہے اشتیاق صاحب کو 30 مارچ 2011 خط بھیجا ہے، اور کہتے ہیں کہ گزارش یہ ہے کہ نماز حاجت کی دعا کے بارے میں مجھے کافی اشکالات تھے جن کے بارے میں نے کافی غور و خوض کیا، تو کچھ باتیں تو سمجھ میں آ گئی ہیں، لیکن ایک بات ابھی تک تشنا ہے، وہ یہ کہ اس دعا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا مانگی جاتی ہے، جبکہ صحیح بخاری میں ہے ان انس ان عمر بن الخطاب كان اذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون۔ وہ حدیث ترجمہ انہوں نے نہیں لکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب قحط پڑتا تو عباس بن عبد المطلب کے ذریعے وہ بارش کی دعا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ، پہلے ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے تو ہمیں پانی پلاتا تھا، اور اب ہم تیرے نبی کے چچا کے ذریعے بارش کی دعا کرتے ہیں تو ہمیں پانی پلا، تو ان کو پانی پلا دیا جاتا تھا، یعنی بارش ہو جاتی۔ اب پوچھنے والا وہ کہتا ہے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ نے آپ کا وسیلہ چھوڑ دیا تھا، اور ظاہر ہے صلاۃ استسقاء میں صحابہ کی کثیر تعداد موجود ہوگی اور خلیفہ بھی موجود تھے، تو ان کا یہ عمل زیادہ قوی دلیل ہے بنسبت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کی روایت کے۔ برائے مہربانی اس کی وضاحت فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا۔ یہ 30 مارچ 2011 کو
انہوں نے اختیار صاحب کو خط لکھا تھا اور یہی دلیل دی اور بتایا کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وسیلہ چھوڑ دیا تھا. ان کو جواب دے رہے ہیں. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو غلط فہمی میں ڈالا جا رہا ہے. چھوٹا سا پرچہ وہ شائع کیا گیا اور اس میں کہا گیا کہ نہیں میں زندہ آدمی کے وسیلے کا قائل ہوں، جبکہ اس میں بھی آپ اس کو توریہ کہہ لیں یا تقیہ کہہ لیں کہ وہ قبر میں بھی زندہ مانتے ہیں، تو اس لیے وہ اپنی بات میں غلط نہیں ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بھی زندہ ہیں، جیسے معجزات کے اندر وہ روایت لے کر آئے ہیں کہ انبیاء زندہ ہوتے ہیں. تو جواب دیتے ہیں کہ دونوں طریقے احادیث میں مذکور ہیں. جب کسی کو اپنی ضرورت یا حاجت پیش آئے تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ والی حدیث پر عمل کرے، اور جب ایسی ضرورت ہو جو سب کے لیے ہو تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ والی حدیث پر عمل کرے. میری اگر اپنی رائے ہوتی یا کوئی تنظیمی مسئلہ ہوتا تو میں اس میں کچھ اختیار رکھتا، لیکن یہ تو حدیث ہے میں نے مسلمین کے سامنے پیش کر دی، اب مسلمین اس پر عمل کریں یا نہ کریں، ان کی مرضی. میرا کام حدیث پیش کرنا ہے اور بس. شریعت کی بہت سی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں مگر ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں کیونکہ یہ چیز حدیث میں ہے. کسی کا خیال یا اجتہاد نہیں ہے کہ تسلیم کرنے سے انکار کر دے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں، پہلے کہتے ہیں کہ کوئی عمل کرے یا نہ کرے ان کی مرضی، یہاں پھر کہتے ہیں کہ کوئی اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے. پھر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ دیا، اسی طریقہ کو صحابی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ نے ایک تابعی کو بتایا، انہوں نے اسے استعمال کیا اور ان کا کام ہو گیا. علاوہ بری ہم اپنے اعمال کے ذریعہ سے اپنی دعا قبول کرواتے ہیں. یہاں پر آپ غور سے سنیں، علاوہ بری ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنی دعا قبول کرواتے ہیں، یعنی اپنے اچھے اعمال کو ذریعہ بنا کر دعا کرتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دعا کرنا یا ان کو وسیلہ بنانا کیوں کر غلط ہوا؟ عمل کے ذریعہ دعا کرنا، دعا مانگنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا ہے. لہذا کسی قسم کا شک شبہ چھوڑ دیجئے اور سمجھنے کی کوشش کریں. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ خود اپنی تحریرات کے اندر اس بات کی انہوں نے وضاحت کی ہے ہم اپنے اعمال کو آج بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں. تو جب ہم اپنے اعمال کو وسیلہ بنا سکتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا کیوں کر غلط ہوا؟ اس کے بعد یہ ایک نوٹس جاری کرتے ہیں، یہ بھی 30 اپریل 2011 میں، اور اس میں کہتے ہیں کہ تمام مسلمین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ والی حدیث بالکل صحیح ہے. مندرجہ ذیل ائمہ نے صحیح کہا ہے. پھر تقریباً وہی حوالے ہیں جو شاہد علی صاحب کی کتاب میں آپ نے پڑھ لیے ہیں، ان کے حوالے دیے ہیں اور پورا واقعہ بیان کیا ہے. نوٹس جس کو یہ چاہیے ہو وہ پھر بعد میں یہ ساتھیوں سے وصول کر لیں. آگے اس روایت کے متعلق کہتے ہیں امیر جماعت المسلمین نے صرف احادیث نقل کی ہیں اور ان کا ترجمہ اپنی طرف سے رائے دی اور نہ کسی قسم کا اجتہاد کیا. یہاں پر بھی آپ غور کریں، ان کا ترجمہ اپنی طرف سے رائے دی اور نہ کسی قسم کا اجتہاد کیا، یعنی نہ تو ترجمے میں کوئی نقص ہے اور نہ کوئی اجتہاد ہے. حالانکہ کتاب کے اندر تسلیم کرتے ہیں کہ اس میں ترجمہ میں غلطی صرف اتنی ہے کہ لتقضیہ کا ترجمہ لتقضیہ یعنی مخاطب کی طرح کیا گیا ہے. اب یہ تضاد آپ دیکھیں کہ ایک ہی تاریخ کو، تاریخیں بھی دونوں، اس نوٹس کی تاریخ بھی وہی ہے جو اس کتابچے کے شائع ہونے کی تاریخ ہے. ایک ہی دن مرکز سے نکلنے والی چیزیں کتابچے میں کہہ رہے ہیں کہ غلطی صرف اتنی ہے، یہاں تحریر میں کہتے ہیں کہ ترجمہ اپنی طرف سے رائے دی اور نہ کسی قسم کا اجتہاد کیا. اچھا چلیں پھر آگے چلتے ہیں.
تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ امیر جماعت شرک و کفر پھیلا رہے ہیں؟ یہ بات امیر جماعت کی طرف منسوب کرنا غلط ہے، کیونکہ امیر تو صرف ناقل ہے۔ پھیلانے کا کام تو صحابی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ کیا کوئی صحابی شرک کفر پھیلا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارا یقین ہے کہ کوئی ادنا سے ادنا صحابی بھی شرک و کفر پھیلانے کا کام نہیں کر سکتا، اور نہ امیر جماعت المسلمین ایسا کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ شخص نور الامین جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے، جماعت المسلمین میں انتشار اور فتنہ انگیزی کو ہوا دے رہا ہے، جو ناقابل معافی سزا ہے۔ یہ جملہ بھی بڑا عجیب ہے، ناقابل معافی جرم ہے، ناقابل معافی سزا لکھ رہے ہیں، ناقابل معافی سزا ہے۔ پھر آگے جو بات ہے، حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ ذریعہ بنا کر اللہ تعالی سے دعا کرنا ہے۔ اصل مالک حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ ہمارا مددگار، حاجت روا، مشکل کشا، ملجا و ماوا ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالی، کوئی اور دوسرا نہیں۔ لِتُقْضَى لِي اللہم فشفعہ فیہ، اس میں وہ ترجمہ کر رہے ہیں، یعنی اے اللہ تو میری ضرورت پوری کر دے، اور اے اللہ ان کے ذریعے سے میری دعا قبول فرما لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک ذریعہ ہے، مالک حقیقت تو اللہ تعالی ہی ہے۔ لہذا تمام مسلمین ہوشیار رہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ نوٹس نکالنے کے بعد لوگ بھی بس میرے خیال میں سرسری وہ نوٹس پڑھ لیتے ہیں، ان کے اندر جو لکھا ہوتا ہے اس پہ شاید ہی کوئی غور کر رہا ہو کہ یہ عوام الناس کے لیے تمام نوٹس بورڈوں پر یہ لگایا گیا تھا اور بتایا گیا ہے کہ حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا ہے، ذریعہ بنانا ہے۔ پھر وہ دعا جس کا وہاں پر مان لیا ہے کہ غلطی ہے، یہاں پر کہتے ہیں غلطی نہیں ہے، پھر وہ ترجمہ جو کیا ہے یہ ترجمہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن اندر سے جو کچھ ہے، جو عقائد ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان سے بے خبری میں ظاہر کروا رہا ہے کہ ان کو شعور بھی نہیں ہے کہ کیا لکھا جا رہا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے میری دعا قبول فرما لے۔ اب یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ تمام مسلمین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کی حدیث بالکل صحیح ہے۔ اس حدیث کے متعلق بھی سید مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یہ کتابچہ کیا وسیلہ جائز ہے، یہ ان کی زندگی میں رضوان اللہ خیراتی صاحب نے لکھا تھا، اور اس کتابچے کے اندر انہوں نے ایک تو وہ روایت، یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ وسیلے کی جو دعا ہے اس میں روایات دو ہیں، الفاظ دونوں کے ایک ہیں، اس وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید محدثین نے یہ بعد والی جو دعا ہے اس کو صحیح کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں واقعہ ہوا نابینا کے ساتھ، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میری بینائی ٹھیک ہو۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر صبر کرنا ہے تو صبر کر لو، نہیں تو میں دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ دعا کر لیں، پھر ان کو یہ دعا سکھائی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دوسرا واقعہ ہے، اس کے اندر بھی یہی دعا ہے۔ محدثین میں سے جن نے صحیح کہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے واقعے کو صحیح کہا ہے، اور اس میں کوئی بات بھی توحید کے منافی نہیں ہے۔